بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ یہ جو آج میں یہ خطاب کر رہا ہوں نا، اس موضوع پہ خطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب کرتے سنا۔ کیا خطاب تھا؟ فرمانے لگے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، فرمان لگے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے، اور کتنا لمبا خطبہ دیا، شروع کہاں سے کیا؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں جب سے دنیا کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، یار ہم تو شاید اپنے بچپن کے معاملات نہیں جانتے کہ ہماری ولادت کیسے ہوئی، ہم سے پہلے جو ہوئے ان کو نہیں جانتے، لیکن عمر پاک فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی اس جگہ سے کیا جہاں اللہ نے مخلوق کی ابتدا کی تھی، کہ پہلی کون سی چیز بنی، پھر کون سی بنی، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ رہتے سرکار بتاتے گئے، بتاتے رہے، کہاں تک بتایا؟ کیا اپنی بعثت تک بتایا، یا 1 سال بعد تک بتایا، 10 سال بعد بتایا، کیا قیامت تک بتایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک جس بندے نے جنت جانا تھا رسول پاک علیہ السلام نے اس کے بارے بھی بتا دیا، جس نے جہنم جانا تھا سرکار نے اس کے بارے بھی بتا دیا۔ اتنا تفصیلی علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے حافظہ من حافظہ ناسیہ من ناسیہ، جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے صحابہ کہتے ہیں اس خطبے کے بعد بڑا عالم وہی مانا جاتا تھا جس نے سرکار کی وہ تقریر زیادہ یاد کی ہوتی تھی۔ وہ اتنا لمبا خطبہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی ابتدا سے شروع کیا۔ اب یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی بھی کسی کو پتہ نہ چلے، اور کوئی یوں ہی ہوا میں تیر مارتا پھرے جنہیں وہ کل کی خبر نہیں جانتے۔ میں نے کہا کس کل کی بات کرتا ہے تو بے وقوف؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں جب مخلوق کی ابتدا ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت سے شروع کیا، اور جنتیوں کے جنت جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم جانے تک، یعنی جو کچھ ہونا تھا مدینے کے تاجدار نے ہر چیز بیان فرما دی۔ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ رونق افروز ہوئے، فخطبنا، پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا۔ نماز فجر پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد رسول پاک علیہ السلام اپنے ممبر پہ رونق افروز ہوئے، اور رسول پاک علیہ السلام نے خطاب شروع کیا۔ کہاں تک؟ یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر قرآن و حدیث بیان کیے جائیں کوئی وقت زیادہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیوں یا کوئی دنیا داری کے لیے ہم نہیں بیٹھے، یا اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور نماز ظہر پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پہ رونق افروز ہو گئے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے پھر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ کہاں تک دیا؟ فرمایا نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی، اور سرکار پھر ممبر پہ رونق افروز ہو گئے۔ دیکھو نا صحابہ کا شوق کتنا تھا علم کا۔ ایک دفعہ بھی عرض نہیں کی محبوب ہمیں بھوک لگی ہے، یا پیاس لگی ہے، یا ہمیں یہ مسئلہ یا ہمیں وہ مسئلہ۔ یہ ہے صحابہ وفادار۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہاں تک خطبہ دیا؟ حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نماز فجر سے شروع کیا اور نماز مغرب تک، سورج غروب ہو گیا۔ اور کیا کیا بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، جو کچھ ہو گیا تھا سرکار نے وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا تھا سرکار نے وہ بھی بتا دیا۔ جو کچھ ہو گیا تھا وہ بھی بتایا، جو ہونے والا تھا وہ بھی بتایا، اور آگے پھر وہ الفاظ ہیں فَعَالَمُنَا أَحْفَظُنَا، بناتے ہیں ہم میں سے بڑا عالم وہی ہے جس نے سرکار کی وہ تقریر زیادہ یاد کی ہوئی ہے۔ بلکہ آگے پچھلی حدیث میں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما،
کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ، نبی علیہ السلام نے قیامت تک کوئی چیز نہیں ترک فرمائی جو سرکار نے بیان نہ فرما دی، جو کچھ تار قیامت تک سرکار نے سارا کچھ بیان فرما دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور فرماتے ہیں ہم صحابہ میں بڑا عالم وہ ہے جس نے سرکار کا وہ خطاب زیادہ یاد کیا ہوا ہے۔ دیکھو یہ علم غیب ہے، وگرنہ اس کا وہ جواب دیں نجدی اور ساری وہ کمپنی، یہ ملعون ہے جن بدبختوں کی ساری زندگی گزری اس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتہ نہیں چلا، وہ یہاں یہ نہیں کر سکے، یہاں وہ نہیں کر سکے۔ میں نے کہا یہ کام تو شاید یہودی نہ کر رہے ہو، یہ نصرانی نہ کر رہے ہو، یا یہ کام ہندو قادیانی نہ کر رہے ہو، جو بدبختوں تمہارے مقدر میں آیا ہوا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ قوم کو یہ بتانا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، ہمارے نبی کچھ کر نہیں سکتے معاذ اللہ، اور ہمارے نبی کو تو اختیار ہی نہیں، وہ ہمارے جیسے بشر ہے کوئی امتی جو یہ شان بیان کرے؟ بولو ذرا، وہ کس طرح حق رکھتا ہے کہ وہ کہے میں سرکار کو امتی ہوں؟ یہاں تو بیٹا ہو، بیٹا اصلی نسلی حلالی، وہ اپنے ابا جی کی شان بیان کرتا نہیں تھکتا، چاہے اس کا باغ آہل بھی نہ ہو، وہ پھر بھی کہتا میرے پیو رنگا تھا، پیو ہی کسے دا نہیں دا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جو امتی واقعی امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو دیکھو دے تو ہر وقت اپنے آقا مولا علیہ السلام کی شان بیان کرتا نظر آئے گا، کرے سرکار کی تنقیص اور پھر کہ میں امتی ہوں، تو یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم امتی ہیں سرکار کے، جو سرکار کی شان بیان کرے تب بھی مسکراتے ہیں، سنے تب بھی سینہ خوش ہو جاتا ہے۔